السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباقر وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم لوگ زمانے شر القرون میں جی رہے ہیں، لہذا اکابر علماء دین کے ارشادات کے مطابق آخر اللہ کے فرامین کے پیش نظر ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ زمانے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہو اسی چیز کے بارے میں کثرت سے لوگوں کو بتایا جائے۔ سب سے زیادہ بنیادی اور اہم چیز ہے ایمان و عقیدہ، کیونکہ اگر یہ صحیح رہا، سلامت رہا، ٹھیک رہا، تو آپ بھی جان لیجیے کہ اگر یہ عقیدہ ٹھیک رہا تو آپ جو اعمال خیر جو بھی اعمال خیر کریں گے، اعمال کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، نیکیاں کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایمان و عقیدہ کے درستگی کے بعد میں ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے تو نیکی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن شریف کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، صحیح بتایا گیا، لیکن کیا ہر ایک آدمی کو 10 نیکی ملے گی؟ ایسا نہیں۔ یہ جو آپ کو نیکی ملتی ہے یہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر اسی قرآن کریم کو جو ایمان والا نہیں ہے وہ پڑھے تو 1 حرف کیا پورا قرآن پڑھ ڈالے، 1 نیکی بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قرآن تو وہی جو آپ نے پڑھا تھا، اسے نیکی کیوں نہیں ملے؟ تو نیکی جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں اچھی تو ہوں گی، مگر جو اللہ کے نزدیک نیکی ہے اور ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، آپ کہتے ہیں یہ روزہ ہے، پھر روزے کی بے شمار فضیلت ہے، یہ روزہ جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ مومن ہیں۔ اگر کوئی مومن نہ ہو اور صبح سے شام کیا تو 4 دن تک بھوکا ہی رہے، اسے 1 روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ بھوکا تو وہ بھی تھا، بھوکے تو آپ بھی تھے، اسے کیوں نہیں ملا؟ وجہ اس کی بنیاد ایمان ہے۔ کاش لوگ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو اور ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور سب سے زیادہ لاپرواہی ہم اسی مسئلے میں کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، صدقات خیرات عطیات کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کیا آپ ہی کرتے ہیں؟
دنیا کی دوسری قومیں یہ کام نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیماروں کے لیے باقاعدہ تحریک چلاتے ہیں کہ ہم مریضوں کا علاج کرائیں گے فری میں، شادی بیاہ کا، غریبوں کو کھانا اور غلہ تقسیم کرنے کا۔ کیا راستے سے پتھر آپ ہی ہٹاتے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا بندہ راستے سے پتھر نہیں ہٹاتا ہے؟ تو آپ کو تو نیکی مل جاتی ہے، انہیں کیوں نہیں؟ وجہ اس کی اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جو ان کی دعوت ہوتی تھی بنیادی دعوت وہ ایمان کی ہوتی تھی، اور پھر ایمان کے بعد عمل کی دعوت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان مکہ شریف میں 40 سال کی عمر مبارک میں کر دیا۔ مکہ شریف میں جس زمانے میں اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس زمانے میں ایک دو خرابی نہیں تھی، بے شمار برائیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں۔ جنگیں لڑنا، قتل و خوریزی، دوسرے جرائم، کچھ قبیلوں کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت ساری خرابیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خرابی دور کی پھر ایمان کی دعوت دی، یا پہلے ایمان کی دعوت دی پھر خرابی دور کی؟ میں بالکل آپ کو سمجھانے کے لہجے میں یہ بات دلا رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھیں۔ ہماری تقریر کا مقصد بالکل ایک طرح سے ذہنی سکون یا کانوں کو خوش کرنا بالکل نہیں ہوتا۔ تقریر کا مقصد ہے اسلام کی کچھ باتیں لوگوں تک پہنچا دینا جتنی ہو سکے۔ تو میں اس میں سے ایک بات پہنچا رہا ہوں کہ مکہ شریف میں جس وقت اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر مبارک میں، اس وقت مکہ شریف میں یا مکہ کے جو قبیلے تھے ان میں کون سی ایسی خرابی تھی جو موجود نہیں تھی؟ بہت ساری خرابیاں تھیں، معاشرتی خرابیاں، گھریلو خرابیاں، بہت ساری خرابیاں موجود، اخلاقی خرابیاں بھی موجود تھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سب خرابیوں کو دور کیا پھر دعوت دیا، یا پہلے دین کی دعوت دی پھر خرابی دور کیا؟ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دین کی دعوت دی، سب سے پہلے ایمان کی طرف بلایا کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ کو ایک مانو، آخرت پر یقین رکھو۔ ایمان کی دعوت پہلے دی، کیوں؟ کیونکہ جب ایمان دل کے اندر مضبوط اور راسخ ہو جائے گا تو یہ خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ لیکن جب ایمان ہی نہ رہا، اگر خرابی دور بھی ہو گئی تو کیا حاصل؟ ایمان نہ رہا اور ساری خرابیاں دور ہو گئی تو کیا حاصل ہوگا؟ آخرت میں کیا نفع ملے گا؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ لوگ فرعون کو، نمرود کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ فرعون ایسا تھا، نمرود ایسا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ تو اس کی خرابی تھی۔ ذرا کبھی اس کی خوبیوں کو بھی سن لے تو حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فرعون غریبوں کا بڑا ہمدرد تھا، بہت زیادہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا تھا۔ یہ تو نیکی ہو گئی، نیکی کرتا تھا، لیکن نہیں، خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اس سے پھر گیا۔ اب یہ تمام جو اس کے کام تھے بظاہر یہ کسی حیثیت کے نہیں بچے، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے پھر نیکی ہے، ایمان ہے پھر عمل ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایمان ہے مگر عمل تھوڑا سا ہے، کسی کے پاس ایمان ہے مگر عمل بہت زیادہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اعمال میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ ارے ایک آدمی مومن نے ایک بھی حج نہیں کیا اور ایک 15 بھی کر چکا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، عقیدہ صحیح ہے، اسے ایک بار بھی عمرہ کی توفیق نہیں ہوئی اور دوسرا کئی بار کر چکا ہے۔ ایک بندہ مومن ہے، کبھی تہجد ہی نہیں پڑھا اور دوسرا بندہ روزانہ پڑھ رہا، تو یہ نیکی میں کم اور زیادہ ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کم اور زیادہ نہیں ہوتا، ایمان میں کم اور زیادہ نہیں ہوتا کہ تمہارا ایمان چھوٹا ہے میرا ایمان بڑا ہے، ایسا نہیں۔ ایمان سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔
زیادہ ہمارے زمانے میں جس چیز پر حملہ ہے وہ ایمان پہ، اعمال پہ کوئی حملہ نہیں، اعمال چل رہے ہیں۔ ایمان جو بنیادی اور اہم چیز ہے اس ہمارے زمانے میں اس کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نظر نہیں آتا، اور ایمان کو لے کر کے شک ڈالنا، کمزور کر دینا، شبہ پیدا کر دینا، یہ ہمارے زمانے کا باطل جماعتوں کا طریقہ ہے۔ میں ایمان کے بارے میں بہت کچھ نہ بتا کے تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا لغت کے اندر، اور شریعت کے اندر ایمان کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اسے سچے دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ پھر تھوڑا سا اور کھول کے بتا دوں، ایمان جو ہے نا اس میں شک نہیں ہوتا، ایمان میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا، ایمان میں چوچنا نہیں ہوتا، ایمان میں ذرہ برابر کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا۔ ایمان جسے کہا جاتا ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں رائے کے برابر بھی کسی بھی طرف ذہن جھکے گا نہیں، بالکل اٹل رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اٹل رہنے کا کیا مطلب ہوگا وہ بھی سن لیجیے۔ خدا نہ خواستہ کسی شخص نے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع کر لی، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، اس پر جان نچھاور کرنے لگ گئے، بہت ہوشیار ذہین آدمی ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ خدا ایک نہیں دو ہے، اس نے اتنا اعلان کیا۔ آپ کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ لاؤ سنے تو صحیح کیا دلیل دیتا ہے، بس یہ شک بتا رہا ہے کہ آپ کے ایمان نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ شک بتا رہا ہے کہ آپ کے ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو سب سے پہلا جملہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا کہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اب آپ یہ نہ دیکھتے یار ہزاروں لوگ ماننے والے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب خیال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہے۔ ایمان جب ہے تو دنیا میں ایک طرف بھی ہو جائے تو اس بات کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر کیسے مانتے ہیں، کس طرح ماننا چاہیے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ بس منہ سے بول دیا ہو گیا نہ۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم اتنا کہہ دینے سے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ آپ نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بس یہ آپ کا ایمان ہے۔ سننے میں آیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ ہے صاحب، لاکھوں کی، اس کے قدم کیا، اس کے قدم سے لگی ہوئی مٹی لوگ چومتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب اس پر نچھاور ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اسے دعویٰ کیا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کچھ تو ہوگا یار، لاکھوں ماننے والے کچھ تو سچائی ہوگی، بس یہ جو کچھ لگایا نا آپ نے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دل میں جو شک آیا نا، یہ شک بتا رہا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہوتے تو جب آپ نے مان لیا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، تو اگر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جاتے پھر بھی غلط تو غلط ہے، اپنے عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آنا چاہیے تھا، جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا کام ہو گیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا سمجھا؟
ایمان جس کو ایمان کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسلام جس کو ایمان کہا جاتا ہے, اس کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے. وہ اتنا آسان لفظ نہیں ہے کہ بولا اور نکل گئے. اس کی آزمائش ہے, اس کا امتحان ہے. ایک ایک پل پل میں اس کا امتحان ہوتا ہے. کبھی سامنے آ کر ہوتا ہے تو کبھی بغیر سامنے آئے ہو جاتا ہے. اس پر اٹل اس طرح رہنا ہے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اسے ایمان کہتے ہیں. قیامت آئے گی, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے قیامت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. آئے گی ہمارا ایمان ہے. کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی. یہ ایمان ہے. اسے کس طرح مانتے ہیں؟ آپ میں سے جو لوگ عمر دراز ہیں, جنہوں نے سن 2006-12 اور اس کے بعد کے کچھ واقعات خبریں سنی ہوں گی, ان سے بھی مخاطب ہوں, اور ان کی یادداشت خاص طور سے طرف جاتی ہو تو دھیان دیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے سن 2012 کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی تھی کہ 12 میں قیامت آئے گی, حتیٰ کہ فلم تک بنا دیا گیا تھا. جانتے کیوں بنایا گیا تھا؟ بنانے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کیوں بنایا ہے. انہیں بھی معلوم ہے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ اپنے نبی پر یقین کتنا کرتے ہیں, آپ کو اپنے رسول اللہ کی باتوں پر اعتماد کتنا ہے. سن 2006 میں بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک سال اور گزرا تھا. دنیا میں 6 مہینے تک اندھیرا رہے گا, سیارہ ٹکرا جائے گا, پھر ایسا ہو جائے گا. یہ سب بار بار ہوتا رہتا ہے. ایسا آج سے نہیں, آزاد کے زمانے میں ایسا ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا. یہ 10, 20, 25 سال کے اندر لوگ چیک کرنے کے لیے نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے دل میں ان کے اللہ اور ان کے نبی پر یقین کتنا ہے. کیونکہ یہی یقین ہے جو مسلمانوں کے پاس مضبوط رہا. تو وہ 313 تھے جو جب درستہ تھا زمانہ, اور آج ہم کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی. اسی یقین کی بدولت وہ دنیا میں غالب تھے, اور اسی یقین کے چھن جانے سے دنیا میں ہم مغلوب ہیں. تو وہ ہمیں چیک کرتے ہیں, دیکھو ان کو اپنے نبی پر یقین کتنا ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں قیامت آئے گی, ہمارا یقین ہے. اب یہ افواہ اڑائی گئی کہ 12 میں دنیا میں قیامت آ سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا. پورا فلما دیا گیا اور بڑا ہنگامہ کر دیا گیا اس کو. آپ یقین کریں گے جس دل کے اندر شک پیدا ہوا ہوگا وہ اس کا ایمان نکل گیا. اسے توبہ کرنا چاہیے, تجدید ایمان, تجدید نکاح کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شک ایمان میں نہیں ہوتا. ایمان یہ ہے کہ قیامت آئے گی, لیکن اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 12 خلفاء نہ ہو جائیں, اور ابھی 12 نہیں ہوئے. امام مہدی کا آنا باقی ہے, حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا باقی ہے. قیامت کی جو بڑی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی وہ ابھی باقی ہے. تو قیامت تو آئے گی, اس پر یقین ہے, مگر قیامت ایسے ہی نہیں آ جائے گی. اس کی جو نشانیاں پیغمبر نے بتائی, جب تک وہ نشانی نہیں آئے گی تب تک قیامت بھی نہیں آئے گی. تو ہم نے صاف جان لیا نشانی ظاہر ہی نہیں ہوئی. ابھی یہ باقی ہے, یہ باقی ہے, یہ باقی, وہ ساری باقی ہے. لہذا جو بھی افواہ ہوگی وہ سب غلط ہے. ایمان میں شک نہیں ہوتا, اور ایمان میں شک ڈالنے کے لیے 1000 کوششیں کی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ انجوائے کی چیز ہے, لاؤ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, لاؤ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, لاؤ اس فلم کو دیکھتے ہیں. جو لوگوں کی پرانی باتیں ہیں وہ یاد کر لیجیے. اب رسالہ نام کی فلم نکالی گئی تھی سن 2008-9 کے آس پاس کی بات ہے. اس فلم کے اندر بھی یہی گیم کھیلا گیا, ایمان و عقیدے پر حملہ کے لیے مسلمانوں کو بھڑکایا گیا. علماء دین کے زمانے میں آواز لگائی, چیخے پکارے کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ. مسلمان خود اتنے ہوشیار ہیں کہ علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں, خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں. نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ آج درجن کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کے جو بنیادی لگام دیا تھا, فرمایا تھا تم ان کی پیروی کرنا, تم ان کی پیروی کرنا, تم ان کی پیروی کرنا, یہ ساری پیرویاں ختم ہو چکی ہیں. نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ ہر بندہ خود کو اتنا سمجھدار سمجھتا ہے کہ وہ دین کو سائڈ کر دیتا اور آگے نکل جاتا ہے. جب ٹھوکریں کھاتا تو خدا یاد آتا ہے. تو میرے پیارے, اسلام میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان جس کو کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ دین کی ضروری بات ہے. ہم ایمان لائے کہ اللہ کی تمام کتابیں حق ہیں اور صحیح ہیں. ہم ایمان لائے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. ہم ایمان لائے قیامت آئے گی. ہم ایمان لائے کہ تقدیر حق ہے. ہم ایمان لائے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ایک بار اٹھایا جائے گا. ہم ایمان لائے اس بات پر. تو ایمان جب لے آئے ہیں نا تو اس سے متعلق شک بھی نہیں آ سکتا. قرآن کلام الہی ہے. ہو گیا, ہم نے مان لیا مکمل طور سے. الحمدللہ کے الف سے لے کر بناس کے سین تک قرآن مکمل ہے. ایک حرف نہ کم ہے نہ زیادہ ہے, نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے. حق ہے کلام الہی. یہ ہم نے مان لیا. لیکن اس ماننے کا امتحان تو ہوگا نا. ستیارتھ پرکاش نامی کتاب 1875 میں لکھی گئی ہندوستان میں. اب میں ان سب کہانیوں کو دہرانا نہیں چاہتا, ماضی میں ہو چکا اور آج بھی ہو رہا ہے یا تو بتا رہا ہوں. زمانہ اور اہل زمانہ پر نگاہ رکھنی چاہیے. حالات کی بھرپور خبر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. قرآن میں یہ آیت غلط ہے, قرآن میں یہ والی بات غلط ہے, قرآن میں یہ والی بات غلط ہے, قرآن سے 26 آیتیں نکال دینی چاہیے, قرآن میں یہ والا چیز معاملہ غلط ہے. کیوں کیا کر رہے بات پر؟ قرآن تو حق ہے نا, کلام الہی ہے نا. یہ آپ کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. یا آپ کے دل میں اتنا ہی شک آ گیا کہ ہاں کچھ تو ہو سکتا ہے, تو بس معاملہ ختم ہو گیا, ایمان ختم ہو گیا. کلام الہی حق ہے, اس کا جو معنی اور مطلب تم نے سمجھا وہ غلط ہے. اللہ کا کلام نہ کلام میں زیادتی ہے نہ کمی ہے. شیعوں نے اچھالا کہ قرآن کریم بہت زیادہ تھا, صحابہ نے اس کو کم کر دیا ہے. 70 گز کا قرآن تھا, چھوٹا کر دیا ہے. سورتیں نکال دی ہیں, آیتیں نکال دی ہیں, یہ کر دیا ہے. بدبخت نکل گئے اسلام سے. دوسرے لوگوں نے قرآن کریم پر نکتہ چینی کی. اغیار نے, نصارہ نے, یہود نے باقاعدہ مستقل طور پر کتابیں لکھی. آگرہ وغیرہ میں اس زمانے میں بڑے بڑے مناظرے ہوئے. آج بھی قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کے بعد کہتے ہیں اس سے دہشت پھیلتی ہے, یہ پھیلتا ہے, وہ پھیلتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو یقین ہے اللہ کی کتاب پہ اس میں شک پیدا ہو جائے. اتنا ہی شک پیدا ہو جائے کہ ہاں کچھ تو بات قرآن میں ہے, کوئی بات تو غیر مناسب ہے. ہاں ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو گئی ہو, بس ہو گیا معاملہ. اب کلمہ پڑھتے رہیے, دن بھر آپ تسبیح پڑھتے رہیے, آپ سجدے پہ سجدہ کرتے رہیے, آپ حج پہ حج کرتے رہیے, آپ جتنا عمرہ چاہیں آپ کر لیں, کچھ حاصل نہیں ہے. ایمان ہی نہ رہا. ایمان کہتے ہیں یقین کو, کس اعلیٰ درجے کا یقین ہو کہ اس میں شک نہیں پیدا ہونا چاہیے. میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں, ہمارے زمانے میں اس ایمان پر جو شخون مارا جا رہا ہے بڑا خطرناک ہے. خاص طور سے نوجوان اس کی شکار ہوتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ بنیادی طریقے ارشاد فرمائے تھے. خود قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھی. اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنے بعد والوں کے لیے جو ہدایتیں عطا فرمائی اس کو تھام لینا چاہیے, اور صحابہ تابعین اہل بیت نے اپنے بعد والوں کے لیے جو بنیادیں عطا فرمائی اس کو تھام لینا چاہیے, تاکہ یہ کڑیاں یہاں سے لے کر محمد رسول اللہ تک انتہائی مضبوط رہیں. اگر ایک کڑی بھی بکھر جاتی ہے تو آپ کلمہ نہیں جو چاہیں کر ڈالیں. علماء کہتے ہیں خانہ کعبہ کہتے ہیں مر جائیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں, سمجھیں, کچھ غور کریں, تنہائی میں سوچیں. ایمان بہت بڑی دولت کا نام ہے, بہت عظیم دولت کا نام ہے. کائنات میں سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے. ایک بندہ اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو کامیاب ہے. وہ بے عمل ہے, با عمل ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, کیا ہے دیکھا جائے گا, سزا جزا جو بھی معاملات. مگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے. اگر ایک بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں جاتا, لاکھوں حج کر چکا ہے, بیکار ہے. بے شمار عمرے کر چکا ہے, بیکار ہے. ایمان نہیں, ایمان جو اصل ہے وہ نہیں ہے. اور اسی کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. میں کچھ باتیں ارشاد فرماتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر اس کی وضاحت پارہ نمبر 5 میں کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اپنا انعام کیا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ. پھر فرمایا پارہ نمبر 5 میں وَمَن يُشَاقِّقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں فرما دیا اے لوگوں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. یہاں رسول اللہ کی مخالفت اور مومنوں کی مخالفت کو ایک ساتھ بیان کرके بتا دیا گیا. خبردار اس راہ سے بھٹکنا مت. قرآن کریم میں ایسی درجنوں آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دیا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہو. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لانے والے، قرآن سمجھانے والے اور قرآن بتانے والے ہیں، قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، سب سے پہلے حافظ ہیں اور سب سے زیادہ قرآن کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں. انہوں نے اپنی امت سے کہا اے میری امت کے لوگوں سنو، امت جس بات پہ جمع ہو جائے گی تم اس کو یقین کر لیں. کبھی بھی سواد اعظم کے خلاف مت جانا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں ترکتو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. تم اللہ کی کتاب کو اور میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کبھی فرماتے ہیں ترکتو فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ. تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم لوگوں پر میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ضروری ہے. کبھی فرماتے ہیں کہ قضوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. اے لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کر لینا. کبھی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اہل بیت اعظام کو، ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ایمان بچانا کیسے ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان مضبوط کیسے رہے گا، ایمان کس طرح سے بچا کر آخرت میں لے کے جا سکتے ہو، اس کی راہیں اللہ کے رسول نے مضبوط فرما دی. پھر صحابہ کا زمانہ آیا، صحابہ کرام نے بھی یہ طریقہ اپنایا، یہی دستور اپنایا، یہی انداز اپنایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تو وہ جو اکابر صحابہ تھے، شیخین کریمین ہوں، خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدری صحابہ ہوں، حدیبیہ میں شامل رہنے والے صحابہ ہوں، بیعت رضوان والے صحابہ ہوں، جن کے درجات اللہ کے نبی نے بڑے بلند فرما دیے تھے، جن کے فضائل پیغمبر کائنات نے کثرت سے بیان فرمائے تھے، یہ سارے لوگ ان کے پاس جاتے کہ تم بتاؤ، تم نبی کو خوب جانتے ہو، نبی کا مزاج جانتے ہو، بتاؤ اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر جو راہ وہ بتا دیتے اللہ خود پہ وہ عمل کر لیتے. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین بھی اسی راہ پر گامزن تھے. ایک تابعی کا نام تاریخ میں ملتا ہے امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے ہیں. کمال کی بات سنو، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، سن لیجیے. آپ نے کان میں انگلی ڈالی اور آج آپ تو کھول لیتے ہیں. ڈال دی کا تو ہٹا ہے سامنے سے، کہا بس ایک آیت سن لیجیے. کہانی اتنی بھی نہیں سنوں گا. کیوں؟ تو قرآن پڑھ رہا تھا. کہا بات دراصل یہ گمراہ شخص ہے، اور جب یہ قرآن پاک کو پڑھے گا تو پڑھے گا تو صحیح، مگر معنی اور مطلب غلط بتا کر کے اپنے دل میں شک ڈال دے گا. تو جو دل میں شک ڈال دے اس کی بات نہیں سننا چاہتا. تابعین کا زمانہ ایسا رہا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا کہ وہ حضرات اپنے آپ کو اتنا محفوظ کرتے کہ اپنے کانوں میں ویسی آواز نہ جائے جو دین کے اندر شک پیدا کرے، ایمان کو متزلزل کرے، رسول اللہ کی محبت کو دلوں سے نکال دے. حتیٰ کہ امت کے بڑے اکابر صوفیہ، مشائخ اور مجتہدین نے فیصلہ کر دیا کہ عالم دین میں سے جو لوگ گمراہ اور باطل جماعتوں کا تعاقب کرتے ہیں، ان کے غلط باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے لیے تو
جائز ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں، مگر امت میں کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بد مذہب کی کتاب دیکھ لے۔ دیکھ لے کی بات کر رہا ہوں میں، پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھنا تو حرام قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ عالم دین جو عالم دین تو ہے، شریعت کا جاننے والا تو بھی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، 10 و 15 سال تک کے دین سیکھنے میں لگا دیا ہے، اس شخص کے لیے بھی غیروں کی کتابوں کو دیکھنا حرام فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ کوئی بات دل کے اندر جم جائے اور ایمان میں شک پیدا ہو جائے، عقیدہ بہک جائے، اس کے لیے بھی حلال نہیں۔ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، کبھی ان کی فلمیں، کبھی عیسائیوں کی فلمیں، کبھی یہودیوں کی فلمیں، اور کبھی مختار نامہ دیکھ رہے ہیں، کبھی شیعوں کے بنائے ہوئے سیریل دیکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیں باللہ اللہ بول رہا ہوں کہ اگر ایک بات بھی ایمان کے خلاف دل کے اندر چلی گئی تو کوئی سیکھ نہیں نکل کے آئے گی۔ ایمان بہت بنیادی اور کمزور چیز کا نام ہے اس معاملے میں کہ اگر جہاں شک پیدا ہوا وہیں سے ایمان ختم ہو جائے گا، اور ایمان میں شک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسی لیے علماء دین نے فرمایا نہ جانے کون سی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے، نہ جانے کون سی بات شک پیدا کر دے، نہ جانے کون سی بات تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ آپ کو مجبور کر دے، اور وہ بات اگر دین کے متعلق ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں رہے۔ کسی نے آپ سے کوئی ایسا سوال کر لیا جس سوال کا تعلق دین سے ہے، اور دین سے اتنا صاف سوال ہے وہ کہ اس کا اگر انکار کرتے تو مسلمان نہیں رہیں گے، شک کر لیں تو مسلمان نہیں رہیں گے، توہین کر دیں تو مسلمان نہیں رہیں گے، استخفاف یعنی کمی کر دیں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ اب اس بات کو کسی نے پوچھا آپ سے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تجسس ہوا، شک ہوا، تھوڑی دیر کے لیے، اس تھوڑی دیر کے لیے علماء نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اسے اللہ پر شک ہو گیا، اسے اپنے نبی پہ شک ہو گیا، اسے اپنے قرآن پہ شک ہو گیا، اسے اپنے اسلام پہ شک ہو گیا۔ یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کی کتابیں ایک طرف ہو جائیں تو کتابیں کتابیں ہی رہیں گی، نبی کی شان اس سے بلند ہے۔ ہزاروں دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایک طرف ہو جائیں، قرآن کی ایک آیت ایک طرف ہو جائے، ہزاروں پڑھے لکھے لوگ جن کے کروڑوں دیوانے ہوں وہ کہیں یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، رائی کے دانہ کے برابر بھی دل کے اندر شک نہیں آنا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ میرے پیارے، ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔